بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان سابق شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال۔ آج ہفتے کا پہلا دن تھا اور میں نے جیسا کہ عرض کیا ہوا ہے پہلے سے کہ مئی بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور مئی ابھی سٹارٹ نہیں ہوا، 2 دن باقی ہیں، لیکن 2 دن باقی ہونے میں ہی بہت کچھ ہو گیا اور ہفتے کے پہلے دن ہی خبروں کی بھرمار آئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی خبریں، سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی خبریں، لوور کورٹ سے بھی خبریں، احتساب عدالت سے بھی خبریں اور خبروں کی بھرمار۔ اور سب سے بڑی خبر جو ہے وہ ہمیں ملی ہے پارلیمنٹ ہاؤس، قومی اسمبلی کے ہال سے، اور قومی اسمبلی کا اجلاس جو کہ ابھی چلنا تھا، لیکن آج مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس میں دبنگ انٹری ہوئی۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں ہم سب واقف ہیں کہ وہ پی ڈی ایم کے سربراہ تھے، پی ڈی ایم 1 جو ہے اس کے سربراہ تھے وہ۔ اور یہ جو سارے کا سارا رجیم چینج ہوا اور نواز شریف صاحب نے جب باہر جانا تھا اور ان کو باہر جانے کے لیے، ان کے لیے حالات سازگار کرنے کے لیے، ماحول بنانے کے لیے ایک لانگ مارچ کروایا گیا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب سے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کراچی سے لاہور پہنچے تھے تو میاں نواز شریف صاحب نے ملاقات سے ہی انکار کر دیا تھا، اور یہاں تک کہ وہ لاہور آئے اور لاہور پہ انہوں نے ڈیرا ڈالا اور لانگ مارچ کا جو لاہور میں سٹے تھا اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز غائب ہو گئی، اور ایسے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں، یہ سچویشن لاہور میں تھی۔ میں ذرا ریکال کر رہا ہوں، آپ سب لوگوں کی یاد دہانی کے لیے یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت کا منظر۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہاں پہ کھڑے ہو کر ایک ریکویسٹ بھی کی تھی، اور اس کے بعد مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ سے رابطہ کیا تھا کہ میں نے نواز شریف صاحب کی عیادت کرنی ہے، تو سروسز ہاسپٹل آئی تھنک وہاں پہ زیر علاج تھے، لیکن کہا گیا کہ جی ان کی ملاقاتوں پر پابندی ہے، اور نواز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملنے سے انکاری ہو گئے۔ اس کے بعد یہ دھرنا آ گیا تھا اسلام آباد، اور اسلام آباد آیا تو شہباز شریف صاحب ایک تقریر کر کے غائب ہو گئے اور وہ دوبارہ نظر نہیں آئے، یہاں تک کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، اور اس کے بعد پھر چودھری پرویز الہی صاحب اور چودھری شجاعت صاحب کے ذریعے مذاکرات ہوئے اور وہ دھرنے کا ایک سیف ایگزٹ دیا گیا، اور اس طریقے سے معاملات ہو گئے ختم۔ تو پی ڈی ایم 1 اس وقت معرض وجود میں آئی تھی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس وقت استعمال کیا گیا تھا فورس کے لیے، کیونکہ مسلم لیگ نواز کے پاس اپنے پاس تو فورس تھی نہیں، پبلک سپورٹ نہیں تھی، پبلک فورس نہیں تھی، اور اس کا نتیجہ ہم نے 8 فروری کو بھی دیکھ لیا کہ واقعتاً مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اندر سے کھوکھلی ہو چکی تھی، اور پاکستان کے عوام مسلم لیگ نواز سے کوسوں دور جا چکے تھے، صرف اس لیے کہ ان کو ان کے حکومتوں کے ادوار میں جو انہوں نے لچھن کیے تھے وہ سارے کے سارے سامنے آ چکے تھے۔ یہ سچویشن میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی آج جب قومی اسمبلی میں دبنگ قسم کی انٹری ہوئی تو انہوں نے اس کے باوجود کہ عمران خان صاحب کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی، مولانا فضل الرحمان صاحب اور عمران خان کے درمیان سخت کشیدگی رہی ہے پچھلے 5-7 سال، اور بہت زیادہ ان کے درمیان مخالفت اور بہت زیادہ مخالفت رہی، نہ مولانا فضل الرحمان صاحب معاف کرتے تھے نہ عمران خان صاحب معاف کرتے تھے، اور پی ٹی آئی کے جلسوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف جو ہے وہ ایک خاص آواز بلند ہوتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود جب یہ الیکشن ہوا ہے 8 فروری کے بعد کا، 8 فروری کا ہوا اور 9 فروری کو جب نتائج چوری کر لیے گئے اور مولانا فضل الرحمان صاحب بالکل یکسر تبدیل ہو گئے، اور انہوں نے بغیر کسی کنڈیشن کے پی ڈی ایم کو خدا حافظ کہا، پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ نواز کو، سب کو خدا حافظ کہا، اور وہ اپوزیشن بینچوں پر بیٹھ گئے، اور انہوں نے 8 فروری کے انتخابات کے بارے میں وہی بیانیہ اختیار کیا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا تھا، جو جماعت اسلامی کا ہے، جو پختونخوا ملی عوامی پارٹی اچکزئی صاحب کا ہے، جو بی این پی مینگل سردار اختر مینگل صاحب کا ہے، جو سنی اتحاد کونسل کا ہے، جو مجلس وحدت المسلمین کا ہے، ان جماعتوں کا جو بیانیہ ہے، جو موقف ہے، اسی کو سپورٹ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے۔ اور پہلی دفعہ ہوا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ سرکاری کشتی میں سوار نہیں ہوئے، اور اس کے باوجود کہ زرداری صاحب نے بھی ان کو کافی منایا، مسلم لیگ نواز نے بھی منایا، اور ان کے گھر بھی زرداری صاحب بھی جا چکے ہیں، بلاول صاحب بھی جا چکے ہیں، اور ساتھ نواز شریف صاحب جا چکے ہیں، شہباز شریف صاحب جا چکے ہیں، لیکن مولانا بالکل دوسری سائڈ پہ کھڑے ہیں۔ کل جو انہوں نے قومی اسمبلی میں تقاریر کی ان میں 4-5 پوائنٹ بڑے امپورٹنٹ تھے۔ نمبر 1، انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی جلسے جلوسوں کی بالکل اجازت ہونی چاہیے،
اور یہ ان کا آئینی, قانونی اور جمہوری حق ہے. نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے کہا زرداری صاحب سے, شہباز صاحب سے, نواز صاحب سے, اور انہوں نے کہا بلاول صاحب سے کہ انہوں نے کہا جناب سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف, آپ ان کی اکثریت تسلیم کریں اور اقتدار ان کے حوالے کریں اور آئیں اپوزیشن بینچوں پہ, کیونکہ مولانا خود اپوزیشن بینچوں پہ تھے. انہوں نے کہا آئیں ادھر آ کے بیٹھیں, اور آپ کی یہ جگہ ہے, آپ کی وہ جگہ نہیں ہے, اقتدار کی سیٹیں آپ کے لیے نہیں ہیں کیونکہ آپ الیکشن ہار چکے ہیں. یہ بھی انہوں نے بات کی. اور دوسرا, انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بہت ہی آڑے ہاتھوں لیا. انہوں نے کہا کہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہمارے ملازم ہیں, جو ہمارے ٹیکسوں پہ پلتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے لوگ, وہ ہمیں آ کے حکم دیں اور ہم ان کے تابع رہ کے کام کریں. نہ یہ جمہوریت ہے, نہ یہ آئین کی بالادستی ہے, نہ یہ قانون کی حکمرانی ہے. یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کی ڈکٹیشن پہ, ایک جونیئر افسر کی ڈکٹیشن پہ پارلیمان چلائے اور سیاسی جماعت چلائے. تو انہوں نے کہا کہ یہ حکومت جو ہے اس وقت ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے. اس وقت نہ یہ آپ کی حکومت ہے, نون لیگ کی ہے, نہ پیپلز پارٹی کا, نہ کسی اور کی, اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے. اور آپ ہیں اس کے کٹ پتلیاں اور اس کے ہیں مہرے, سیاسی مہرے ہیں آپ, اور آپ کو صرف ٹیشو پیپر کی طرح آپ ہیں, اس سے زیادہ آپ کی حیثیت کوئی نہیں ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کل یکے بعد دیگرے مسلسل انہوں نے بہت بمبار قسم کی ایک تقریر کی, اور اس کے بعد یہ بات ابھی آگے بڑھ رہی تھی کہ فوراً ہی کورم پوائنٹ آؤٹ ہوا اور جناب اسپیکر نے خدا حافظ کہا اور اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی, یعنی کہ قومی اسمبلی کو تالے لگا دیے. اور یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے جناب. اب آگے بڑھتے ہیں ذرا, کیونکہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے. اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے 2 تاریخیں بھی دے دیں. انہوں نے کہا جی کہ کراچی میں اور اس کے بعد پشاور میں ملین مارچ ہوگا, اور حکومت کو انہوں نے خبردار کیا کہ اگر کسی کی جرت ہے, اسٹیبلشمنٹ کو بھی, یا اگر کسی کی جرت ہے تو ذرا ہمیں روک کر دکھائیں, اور جو روکے گا وہ اپنے نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا. ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا, آپ لوگوں کو ہی ہوگا. جو ہمیں روکے گا نقصان اس کا ہوگا. لہٰذا انہوں نے یہ ساتھ ساتھ یہ حساب بھی برابر کر دیا, اور نواز شریف صاحب کو بھی خدا حافظ کہا, زرداری صاحب کو بھی کہا, بلاول صاحب کو بھی کہا, سب کو خدا حافظ کہا, اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک میسج کنوے کر دیا. تو یہ چیزیں ایک تصویر بن گئی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ یہ ایک مومنٹم بنتا جا رہا ہے. دوسری جانب مئی میں ہی پاکستان جو گرینڈ اپوزیشن الائنس بنا ہوا ہے, 6 جماعتی اتحاد, جو جس کا کام ہے, جس کا موٹو ہے کہ تحفظ آئین پاکستان کا, تحریک تحفظ آئین جو ہے وہ ایک موٹو ہے. اس کے تحت مختلف تاریخوں میں, انہی تاریخوں میں کراچی میں جلسے ہو رہے ہیں, فیصل آباد میں ہو رہے ہیں, پشاور میں ہو رہے ہیں, وہ بھی جلسے کر رہے ہیں. اور یہ مئی جو ہے آہستہ آہستہ ہوتا جا رہا ہے, آگے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. اور دوسری جانب جو ملٹری کے اندر اب کچھ آرمی چیف عاصم منیر صاحب جو ہیں, وہ اب وہاں پہ ایک نئی صف بندی شروع ہو چکی ہے, اور خاص طور پہ وہاں پہ بھی ری وزٹ کیا جا رہا ہے ساری پالیسیز کو, کیونکہ 9 مئی آ رہا ہے, اور 9 مئی کو کیا ہونا ہے اور کس طریقے سے اس کو منایا جانا ہے, یہ ایک بڑا کوشچن مارک ہے. کیونکہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کی فوجی عسکری قیادت جو ہے وہ 9 مئی والے دن کیا قدم اٹھاتی ہے, کیا وہ اس سے آگے جائے گی, اور 9 مئی کا جو ایک بہت ایکسٹریم پوزیشن لے لی گئی ہے, کیا اسی پوزیشن پہ برقرار اپنے آپ کو رکھیں گے یا پھر اس سے 2 قدم نیچے آئیں گے. کیونکہ 9 مئی کی وجہ سے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان فاصلے بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. 9 مئی کی وجہ سے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان فاصلے بہت بڑھ چکے ہیں. عام آدمی جو ہے وہ بہت زیادہ کرب میں مبتلا ہے کہ 9 مئی کی آڑ میں پاکستان کے عوام کے ساتھ بھیڑ بکریوں جیسا سلوک کیا گیا. ہزاروں لوگوں کو گھروں سے اٹھایا گیا اور ان کو سیاسی قیدی بنایا گیا, ان پہ تشدد کیا گیا, چادر چار دیواری کو پامال کیا گیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ 9 مئی کی آڑ میں ہیں. لہٰذا 9 مئی کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے اس اقدام کو دیکھتی ہے اور کیا ری وزٹ کرتی ہے, کیا بیک 2 قدم پیچھے ہٹتی ہے, اور اس کا کوئی محفوظ راستہ نکالتی ہے یا نہیں نکالتی. اس دوران ایک اور خبر آئی ہے, اور وہ خبر آئی ہے برطانیہ سے. شہزاد اکبر صاحب عمران خان صاحب کے معاون خصوصی اور ان کے مشیر تھے احتساب کے, ہوم ڈپارٹمنٹ کے, وزارت داخلہ کے بہت ہی امپورٹنٹ وزیر تھے بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب. ان کے جب یہ رجیم چینج ہوا
تو ان کا نام پہلے ECL میں ڈالا گیا، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہوں نے اپنا نام نکلوایا، انہوں نے اور ڈاکٹر شہباز گل نے، اور وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ جن حالات میں نکل رہے ہیں پاکستان سے، ان کے نکلنے کے بعد معاملہ کس حد تک سنگین ہو جائے گا۔ لہٰذا یہی ہوا، شہید اشرف شریف صاحب کے ساتھ بھی یہ ہوا، ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ڈاکٹر شہباز گل جو ہے وہ نکل کے امریکہ پہنچ گئے، شہزاد اکبر صاحب برطانیہ میں، اطلاعات یہی ہیں کہ وہ برطانیہ میں ہیں، اور وہ اس لیے کہ ان کے گھر میں پچھلے سال نومبر میں ایک واقعہ ہوا، انسیڈنٹ ہوا، اور کوئی صاحب آئے موٹر سائیکل پہ، دو نوجوان یا ایک نوجوان آیا، انہوں نے آ کے دروازہ ان کو ناک کیا، وہ باہر نکلے تو ان پہ تیزاب پھینکا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ اس کے بعد مسلسل ایک انکوائری، ایک تحقیقات جو ہوتا ہے، برطانیہ کا قانون ہے، برطانیہ کے پولیس ہے، برطانوی پولیس وہ اپنے طریقے سے خاموشی سے کرتی رہتی ہے۔ تو نومبر کا یہ واقعہ ہے، اور تقریباً 6 مہینے ہو گئے ہیں، اور اس وقت اپریل ختم ہونے والا ہے، تو 4 یہ مہینے اور 2 مہینے وہ 6 مہینے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ تو اب شہزاد اکبر صاحب نے کل ایک ٹویٹ کی صبح، اور انہوں نے کہا، برطانوی وقت کے مطابق صبح کے وقت ایک ٹویٹ کی کہ بڑی خبر کا انتظار ہے۔ تو بڑی خبر کا انتظار، سارے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر اس کے بعد ان کا ٹویٹ آیا کچھ دیر کے بعد، یعنی کہ چند گھنٹے کے بعد پھر ٹویٹ آیا، اور اس میں انہوں نے بریکنگ نیوز دی کہ انہوں نے جو DGC ہیں ISI کے فیصل نصیر صاحب جو ہیں، میجر جنرل فیصل نصیر، ان کے خلاف، اور جو سیکٹر کمانڈر ہیں ISI کے اسلام آباد کے فہیم رضا، ان کے خلاف کارروائی انیشیٹ کر دی ہے برطانیہ میں۔ اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ پھر میں نے ان کا جا کے وہ گفتگو بھی سنی، انہوں نے یہ بتایا، اس گفتگو میں بتا رہے ہیں کہ چونکہ ان کے پاس انہیں کسی قسم کا شک نہیں ہے کہ جو ان کے گھر پر ہوا ہے، حملہ ہوا ہے اور ان پہ حملہ کیا گیا، تیزاب پھینکنے کا واقعہ کیا گیا، یہ ایک انتہائی ہینیس کرائم ہے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی شک نہیں کہ اس میں یہ لوگ ملوث ہیں، اور یہ لوگ ملوث ہیں، اور انہوں نے حکومت پاکستان کے تھرو یہ کام، یہ ایک کیس انیشیٹ کیا ہے اور پروسیڈنگ سٹارٹ کی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں پھر شہید اشرف شریف کا معاملہ بھی، ڈاکٹر شہباز گل کا معاملہ بھی، ان کا بھی حوالہ دیا ہے۔ پھر انہوں نے ایک اخبار سے بھی بات کی ہے، اور اس اخبار نے بھی سٹوری شائع کی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو آ رہی ہیں، اور وہ بڑے پر امید ہیں، اور میری اطلاع کے مطابق کچھ ایسے کلو ہیں کہ جس کے بنیاد پر جو ہے وہ ان دونوں شخصیات پہ، ISI کی جو دونوں شخصیات ہیں، میجر جنرل فیصل نصیر اور بریگیڈیئر فہیم رضا، ان دونوں پہ مشکل وقت آ سکتا ہے، کیونکہ جس طریقے سے بیرسٹر شہزاد اکبر نے بہت سوچ سمجھ کے یہ کیا ہے انیشیٹ، تو مجھے لگتا ہے کہ مشکلات آ سکتی ہیں، اور مستقبل میں ان پہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، جو مجھے لگتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لندن میں ان کے پاس ایسی انفارمیشن ہیں کہ ان کو فالو کیا گیا، ان کو چیز کیا گیا، اور یہ سب کچھ ہوا، اور یہ سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ہوا، یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں تھا۔ بہرحال جی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔